بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق۔ مضامین سابقہ جلد پنجم، دوسرا باب۔ شرعی قوانین۔ شرعی قوانین کا تجزیہ۔ جس شرعی قوانین کا چرچا ایک عرصے سے ہو رہا تھا، محترم صدر مملکت پاکستان نے ان کا 12 ربیع الاول کے مقدس یوم 10 فروری 1979 کو اعلان بھی کر دیا اور ان کے متعلق احکامات بھی جاری کر دیے جو پاکستان ٹائمز مورخہ 12 فروری میں شائع ہوئے ہیں۔ ان قوانین کا تعلق ان سزاؤں سے ہے جنہیں فقہی اصطلاح میں حد جمع حدود کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ نمبر 1 شراب منشیات، نمبر 2 شرکہ چوری اور ڈاکہ، نمبر 3 زنا، نمبر 4 قذف، تہمت تراشی اور لعان میاں بیوی کی ایک دوسرے کے خلاف تہمت تراشی سے متعلق ہیں، نیز ان میں کوڑے کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ طلوع اسلام کا اجرا 1938 میں قبل از تقسیم ہند ہوا، اس کے بعد یہ پاکستان میں 1948 سے مسلسل شائع ہوا۔ جن قارئین کی نظروں سے یہ شروع سے گزر رہا ہے وہ اس حقیقت سے واقف اور اس کے شاہد ہیں کہ اس کا تعلق نہ کسی مذہبی فرقے سے ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی سے، نہ ہی اس نے کوئی اپنا نیا فرقہ بنایا ہے۔ اس نے نہ کبھی کوئی ایسی بات کی ہے جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو، اور نہ ہی اس نے کبھی عملی سیاست میں حصہ لیا ہے۔ اس 30 سال کے عرصے میں نہ اس کا تعلق کسی حکومت سے رہا ہے اور نہ ہی اس نے ملک میں پیدا ہونے والے کسی قسم کے ہنگامے و انتشار کی تائید و حمایت کی ہے۔ اس نے ان کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ اس نے کبھی نہ خود قانون شکنی کی ہے، نہ کسی کو قانون شکنی کی ترغیب دی ہے۔ قانون شکنی کی یہ مخالفت کرتا ہے اور کسی قسم کی تبدیلی یا اصلاح کے لیے آئینی اور قانونی طریق کار اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مشن ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ کوئی کہے یا کرے یا ملک میں جو کچھ ہو، قرآن کی کریم کی روشنی میں اس کا جائزہ لے کر بتائے کہ کتاب اللہ کی روح سے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس نے ملک کے ہر آئین کو بھی اسی معیار کے مطابق پرکھا اور ہر قانون کا اسی کی روشنی میں جائزہ لیا، اور اس کے بعد وہ اپنی قرآنی بصیرت کی روح سے جس نتیجے پر پہنچا اسے بے کم و کاست اور بلا رو رعایت قوم کے سامنے پیش کر دیا، خواہ وہ کسی کے خلاف جائے یا کسی کے حق میں۔ اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری خود عائد نہیں کر رکھی، یہ خدا کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ 2/159۔ وہ لوگ ان واضح احکام اور رہنمائی کی باتوں کو چھپا کر رکھیں جنہیں ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے انہیں تمام لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں نہایت وضاحت سے بیان کر دیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی بھی لعنت ہے اور ہر لعنت والے کی لعنت بھی۔ آپ غور فرمائیے کہ احکام و ارشادات خداوندی کو چھپانے کے خلاف کس قدر سخت وعید ہے۔ دوسرے مقام پر اس کا حکم دیا گیا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ 2/42۔ جب تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، پھر نہ تو حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملت کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ یہ اور اسی قسم کے متعدد دیگر ارشادات خداوندی کے روح سے ہم پر یہ اہم فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر پیش آنے والے معاملے کے متعلق بتائیں کہ قرآن مجید کا اس باب میں فیصلہ کیا ہے۔ یوں تو اس قسم کی وضاحت ہر معاملے میں ضروری ہے، لیکن موجودہ قوانین کے سلسلے میں اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انہیں اسلامی قوانین کہہ کر ملک میں نافذ کیا گیا ہے۔ اسلامی کی اصطلاح بڑی وسیع اور غیر متعین ہے، اس میں بہت کچھ شامل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرقے کے اسلامی احکام جو ان کے فقہ کے احکام ہوتے ہیں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ زیر نظر احکام بھی فقہی احکام ہیں۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ قرآن مجید کی روح سے ان کی پوزیشن کیا ہے
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہی کو حق و باطل کا معیار بلکہ کفر و ایمان کا خط امتیاز قرار دیا ہے۔ اس کا واضح ارشاد ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون 5/44 جو لوگ خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ کا بھی حکم ہے فاحكم بينهم بما انزل الله 5/48 تم ان لوگوں کے معاملات کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کیا کرو، لہٰذا کوئی حکم، کوئی قانون، کوئی فیصلہ جو کتاب اللہ کے خلاف ہو یقیناً سخت سنت رسول اللہ کے بھی خلاف ہوگا۔ زیر نظر قوانین کے متعلق اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا تعلق حدود سے ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں حد جمع حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو متعین اور مقرر ہیں، اور جو سزائیں مقرر نہیں انہیں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ اپنے جائزے میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ان میں جو سزائیں بطور حدود تجویز کی گئی ہیں قرآن کریم کی روح سے ان کی پوزیشن کیا ہے، یعنی وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ان قوانین کے متن وغیرہ کے متعلق طلوع اسلام کو اتھارٹی نہ تصور کر لیا جائے۔ اتھارٹی وہی ضابطہ ہوگا جسے حکومت شائع کرے گی، غالباً اس نے اسے شائع کر دیا ہے۔ ہم نے بہرحال انہیں پاکستان ٹائمز بابت 12 فروری 1979 سے اخذ کیا ہے۔ ان تمہیدات کے بعد آئیے ان قوانین کی طرف۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ منشیات، ان میں شراب، بھنگ، چرس، افیون وغیرہ تمام نشاور چیزیں شامل ہیں، اور ان کا بنانا، رکھنا، لے جانا، خرید و فروخت کرنا، استعمال کرنا ممنوع و مستوجب سزا جرم ہے۔ ان کے استعمال کی حد سزا 80 کوڑے قرار دی گئی ہے۔ دیگر جرائم کی تعزیری سزائیں مختلف ہیں۔ قرآن کریم میں خمر کی ممانعت کی گئی ہے۔ خمر کے لغوی معنی ڈھانپ دینے کے ہیں، اور چونکہ نشہ انسانی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اس لیے عربوں کے ہاں شراب کو خمر کہا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى جب تم نشے کی حالت میں ہو تو صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے مستنبط کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ہر نشہ آور چیز ممنوع ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ممانعت تو آئی ہے، لیکن اس نے اس کی کوئی سزا خود مقرر نہیں کی۔ اس کی ممانعت میں بھی بڑی اہم حکمت عملی سے کام لیا گیا تھا۔ نشہ آور چیزوں کے استعمال سے رفتہ رفتہ انسان ان کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ انہیں یکلخت چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کی ممانعت کے احکام بتدریج نازل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے انہیں سمجھایا گیا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 2/219 ان میں تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ پھر کہا گیا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 43/4 اے جماعت مومنین، تم نشے کی حالت میں صلاۃ کے قریب نہ جاؤ تاآن کہ جو کچھ تم کہتے ہو اسے سمجھ سکو۔ اور پھر آخر میں خمر کو رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل قرار دے کر حکم دیا کہ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو۔ آخر میں کہا گیا فهل أنتم منتهون 5/90-91 اور کیا تم اس پر بھی باز نہیں آؤ گے؟ ان تدریجی احکام کا نتیجہ تھا کہ خمر کی آخر ممانعت مدینے میں جا کر ہوئی، یعنی آغاز نبوت سے کم از کم 14-15 سال بعد۔ اس دوران میں اس کے متوالوں کو آہستہ آہستہ اس حقیقت کی طرف لایا گیا کہ انہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ حالیہ قانون میں اس تدریج کو پیش نظر نہیں رکھا گیا اور فوری ممانعت کے احکام نافذ کر دیے گئے ہیں۔ دیگر نشوں کے متعلق تو ہمیں معلوم نہیں۔ افیون کو ہم نے دیکھا ہے، اگر انہیں وقت پر افیون نہیں ملتی تو ان کی کرب انگیز حالت دیکھی نہیں جا سکتی۔ وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات انہیں جان تک کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ زیر نظر قانون کے فی الفور نفاذ سے بہت سی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جائیں گی،
اور بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس قسم کی پیچیدگیوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے کتاب قانون کے ساتھ حکمت کو بھی منزل من اللہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ صدر اول میں اس جرم کی سزا کے سلسلے میں بھی شروع میں اتنا ہی تھا کہ مجرم کو کسی درخت کی ٹہنی سے، چادر سے یا ہاتھوں سے پیٹا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی عہد خلافت کے شروع میں بھی یہی عمل جاری رہا۔ عہد فاروقی کے آخری زمانے میں 40 تعزیروں کی سزا مقرر کی گئی تھی اور عادی مجرم کے لیے 80 تعزیریں۔ ان سطور کی تصویر کے وقت یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس قانون کے نفاذ کے سلسلے میں نرمی برتنے کی تجاویز اور تدابیر پر غور ہے۔ نمبر 2، سرقہ چوری۔ جرم سرقہ کی سزا کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ پہلی دفعہ کے جرم کی سزا کے طور پر مجرم کا دایاں ہاتھ اس کی کلائی کے جوڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ دوسری بار کے جرم پر مجرم کا بایاں پاؤں ٹخنے سے کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کے ارتکاب جرم کی سزا عمر قید ہوگی، جسے مجرم کے تائب ہونے کی صورت میں ہائی کورٹ معاف بھی کر سکے گا۔ قرآن مجید میں سرقے کے جرم کے سلسلے میں کہا گیا ہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ 5/38۔ سرقہ کے مجرم مرد یا سرقہ کی مجرمہ عورت کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ ان کے جرم کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے اس جرم کی روک تھام کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ وہ اللہ جو غلبہ بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی۔ اللہ تعالیٰ کے صاحب غلبہ ذی اقتدار ہونے کا ثبوت تو ارتکاب جرم کی مقرر کردہ سزا ہے، لیکن اس کے صاحب حکمت ہونے کی شہادت اسے اگلی آیت میں دی گئی ہے۔ فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ 5/39 میں پھر جو شخص ارتکاب جرم کے بعد اپنے کیے پر شرمسار ہو اور اپنی اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً اللہ ایسے لوگوں کو سزا سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور انہیں اپنی مرحمت سے نوازتا بھی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سزا پہلی بار جرم کے ارتکاب پر نہیں دی جا سکتی۔ ارتکاب جرم پر نادم ہونے والے مجرم کو آئندہ کے لیے اصلاح کی غرض سے معافی بھی دی جا سکتی ہے، یا اندر ضرورت کوئی تعزیری سزا بھی۔ قطعیت کی سزا عادی مجرموں کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران میں ایک عام اصول بتایا گیا ہے، یعنی والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ 3/135۔ جو لوگ کوئی برائی کی بات کر بیٹھیں یا کسی جرم کے ارتکاب سے اپنے آپ پر زیادتی کر لیں اور اس کے بعد جب قانون خداوندی ان کے سامنے آئے تو وہ اپنے جرم کے لیے معافی کے خواستگار ہوں، تو قانون خداوندی میں معافی کی بھی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ یہ معانی ان مجرموں کے لیے ہے جو جانتے بوجھتے بار بار ارتکاب جرم نہ کریں، یعنی عادی مجرم نہ ہوں۔ غیر مصر مجرموں کے متعلق کہا کہ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم۔ 3/136۔ قانون خداوندی کی روح سے ایسے مجرمین کو معافی دی جائے۔ اس کی تائید میں روایت بھی موجود ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجرم کو 4 مرتبہ چوری کرنے پر بھی قطعیت کی سزا نہیں دی تھی۔ علاوہ ازیں اس قسم کی سزاؤں کے نفاذ میں معاشرے کی حالات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے قحط کے زمانے میں
غلہ کی چوری کو مستوجب سزا قرار نہیں دیا تھا۔ اس سلسلے میں حاتب ابن بلطع کے ملازموں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے کسی کی اونٹنی چرا کر اسے ذبح کر کے کھا لیا، جرم بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر کے پوچھنے پر کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مالک ہم سے کام تو پورا لیتا ہے لیکن ہمیں کھانے کو کم دیتا ہے، اور ہم نے بھوک سے تنگ آ کر ایسا کیا ہے۔ اس پر آپ نے ان مجرموں کو تو چھوڑ دیا اور مالک کو بلا کر کہا کہ مجرم یہ نہیں تم ہو کہ جس نے انہیں اس جرم کے ارتکاب پر مجبور کر دیا۔ اس دفعہ تو تم سے رعایت برتی جاتی ہے، تم اونٹنی کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرو، اگر آئندہ ایسا کیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ غیر اسلامی معاشرے میں اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے متعلق قارئین کی توجہ مودودی صاحب کے اس مقالے کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔ طلوع اسلام کے ارشاد بابت فروری 1979 میں شائع ہوا ہے۔ خود قرآن کریم نے معاشرتی حالات کا اس قدر لحاظ رکھا ہے کہ اس نے لونڈیوں کے لیے جو زمانے کے عربی معاشرے میں موجود تھی، جرم زنا کی سزا آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف مقرر کی ہے۔ زیر نظر قانون میں دوسری مرتبہ کے ارتکاب جرم کے لیے نہ بایاں پاؤں کاٹنے کی سزا رکھی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سرقے کے جرم میں صرف ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی گئی ہے، پاؤں کاٹنے کی نہیں۔ اس قانون میں سرقے کا نصاب 4.457 گرام سونا یا اس کے برابر قیمت مقرر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سرقے کا نصاب مقرر نہیں کیا گیا۔ حرابہ۔ زیر نظر قانون میں حرابہ کو بھی مستوجب حد قرار دیا گیا ہے۔ فقہی اصطلاح میں حرابہ کا لفظ عام طور پر ڈکیتی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس جرم کی مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک سزا مجرم کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دینا ہے۔ حرابہ کے ضمن میں مندرجہ ذیل قرآنی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ 5/33 جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا صلیب دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرفوں سے کاٹ دیے جائیں، یا قید یا جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ قبل اس کے کہ ان پر قابو پا لیا جائے توبہ کر لیں تو پھر انہیں معافی دی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں محاربہ کے معنی مملکت کے خلاف بغاوت اور فساد فی الارض کے معنی عام طور پر ہنگامہ آرائیاں کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اصطلاحات بڑی وسیع ہیں اور فقہ میں ان سے مراد ڈاکہ زنی بھی لی جاتی ہے اور اس کی سزا ہاتھ اور پاؤں کا کاٹ دینا۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عام قانون شکنی بھی مملکت کے خلاف بغاوت کے ذیل میں آ جاتی ہے، اور چونکہ اس آیت میں سزائے موت، صلیب، ہاتھ پاؤں کا کاٹنا اور قید یہ جلا وطنی متبادل سزاؤں کے طور پر تجویز کی گئی ہیں، اس لیے ان کا خیال ہے کہ حرابہ کے علاوہ دیگر جرائم کی کم از کم سزا قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم کہنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ زیر نظر قانون میں حرابہ کو ڈکیتی کے معنوں میں لیا گیا ہے اور اس کی سزا آیت 33/5 کی روح سے ہاتھ پاؤں کاٹنا۔ ضمناً بعض لوگ قطعیت سے مراد ہاتھ کا سچ مچ کاٹ دینا نہیں لیتے، عربی زبان کی روح سے اس کے معنی روک تھام کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن سے مجرم آئندہ کے لیے اس جرم کے ارتکاب سے خود بخود رک جائے۔ توبہ اور اصلاح اس کی بنیادی تدبیر ہے۔ نمبر 3 زنا۔ جرم زنا کی سزا کے متعلق قرآن کریم میں ہے 24/2 زانی مرد اور زانیہ عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ الزانی اور الزانیہ میں ہر قسم کے مجرم آ جاتے ہیں، لیکن زیر نظر قانون میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر نمبر 1 زانی مرد یا زانیہ عورت شادی شدہ محسن ہو
تو انہیں سنسار کیا جائے. اسے اصطلاح میں رجم کہا جاتا ہے. اور نمبر 2، اگر وہ شادی شدہ نہ ہوں تو انہیں 100 کوڑوں کی سزا دی جائے. قرآن مجید میں رجم کی سزا کا کہیں ذکر نہیں. اس کے لیے جو سند لائی جاتی ہے وہ بڑی اور طلب ہے. روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت زید بن ثابت کی زیر سرکردگی قرآن مجید جمع کرنے کا کام ہاتھ میں لیا گیا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کی جمع کردہ قرآن میں آیا رجم نہیں. وہ اس آیت کو لے کر حضرت زید کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اصول یہ طے کر رکھا ہے کہ جو شخص کسی آیت کو لے کر آئے اسے اس وقت درج قرآن کیا جائے جب وہ اپنے دعوے کی تائید میں ایک گواہ بھی لائے. حضرت عمر کوئی گواہ نہ لا سکے اس لیے یہ آیت قرآن میں درج نہیں کی گئی. لیکن حضرت عمر کو اس پر اصرار تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی تلاش جاری رکھی. اس سلسلے میں وہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی 2 آیتیں کھجور کے پتوں پر لکھی ہوئی میرے صحیفے میں موجود تھی، ایک آیا رجم اور دوسری رضاعت، جس میں کہا گیا تھا کہ دودھ کے 10 گھونٹ پینے سے رضاعت کی حرمت ہو جاتی ہے. جب رسول اللہ نے وفات پائی تو ہم اس حادثے میں مشغول ہو گئے، میری بکری آئی اور اس صحیفے کو کھا گئے، اس لیے اب یہ آیتیں تمہیں کہاں سے مل سکیں گی. ابن ماجہ. اس طرح یہ 2 آیتیں قرآن میں درج نہ ہو سکیں، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ قرآن میں درج نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں، ہم ان پر عمل اسی طرح کرتے رہیں گے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ جب آپ کو اس قدر یقین ہے کہ آیا رجم قرآن کی آیت ہے تو آپ اسے داخل قرآن کیوں نہیں کر دیتے. اس پر آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اس آیت کو ضرور داخل قرآن کر دیتا. چنانچہ یہ آیت قرآن میں تو داخل نہ ہوئی لیکن عمل اس کے مطابق ہوتا رہا. واضح رہے کہ ہمارے ہاں کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں جو قرآن کریم میں موجود تو ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. بعض آیات ایسی ہیں جو قرآن میں موجود نہیں لیکن حکم ان کا جاری ہے. آیا رجم کا شمار انہی آیات میں کیا جاتا ہے. یہ ہے جرم زنا کے لیے رجم کی سند. جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے قرآن مجید میں رجم کی سزا کا ذکر کہیں نہیں آیا، صرف کوڑوں کی سزا کا ذکر آیا ہے. اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ لونڈیوں کے جرم زنا کی سزا کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہوگی 4/25. کوڑوں کی سزا کا نصف تو ہو سکتا ہے، رجم کی سزا کا نصف نہیں ہو سکتا. جرم کا ثبوت. جرم زنا کے ارتکاب کے ثبوت کے لیے زیر نظر قانون میں کہا گیا ہے کہ اس کے لیے نمبر 1 4 سکہ اور پاک باز گواہ ہونے چاہیے، اور نمبر 2 ان گواہوں نے اس فعل شنیع کے ارتکاب کے سلسلے میں دخول ایکٹ آف پینیٹریشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. قرآن کریم نے پہلے زنا کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ذکر نہیں کیا. اس کے لیے عام طور پر مندرجہ ذیل آیت سند لائی جاتی ہے. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. 4/15. تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی اس امر فاحش بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کے ثبوت میں تم میں سے 4 مرد گواہ ہونے چاہیے. اگر وہ گواہی دیں تو ایسی عورتوں کو پابند مسکن کیا جائے تاہن کہ وہ وفات پا جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اس آیت میں لفظ الفاحشہ آیا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ زنا بھی فواحش میں شامل ہے لیکن ہر فاحش کام زنا نہیں ہو سکتا. اس سے مراد عام بے حیائی کی باتیں ہیں جن کے اگر شروع میں روک تھام نہ کی جائے تو وہ آخر الامر زنا تک لے جا سکتی ہے. انہیں انگریزی زبان میں آبسینٹی کہا جائے گا. اس مفہوم کی تائید خود اس آیت سے ہوتی ہے. ایک تو اس لیے کہ اس میں صرف عورتوں کا ذکر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زنا کا ارتکاب تنہا عورت سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عورت کے ساتھ مرد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے سورہ نور میں الزانیہ اور الزانی 2/24 دونوں آئے ہیں. زیر نظر آیت میں ایسی بے حیائی کی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی مرتکب تنہا عورت ہو سکتی ہے، اور دوسرے اس لیے کہ اس آیت میں اس جرم کی سزا پابند سلاسل بتائی گئی ہے، حالانکہ زنا کی سزا 100 کوڑے ہے. لہذا اس آیت سے فعل زنا کے 4 گواہوں کی دلیل نہیں لائی جا سکتی.
سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں 4 گواہوں کی شہادت کا ذکر ہے، لیکن وہ تہمت تراشی قذف کے سلسلے میں ہے، اور قذف کے لیے ایک الگ قانون ہے قرآن کی آیت میں ہے والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 4/24 جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر اس الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان تہمت تراشوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے کیونکہ وہ فاسق۔ اگلی آیت میں ان کے تائب ہونے کی صورت میں معافی کا ذکر ہے۔ تہمت تراشی کے سلسلے میں 4 گواہوں کا ذکر سورہ نور کی آیت نمبر 13 میں بھی آیا ہے، وہاں اس کے لیے افق کا لفظ آیا ہے۔ ان آیت میں جرم تو تہمت تراشی کا ہے، لیکن ان سے زنا کے سلسلے میں یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان شہادات کی روح سے تہمت صحیح ثابت ہو جائے تو اس سے گویا جرم زنا ثابت ہو جائے گا۔ یوں جرم زنا کے ثبوت کے لیے بالواسطہ 4 گواہوں کی شہادت کی تائید مل سکتی ہے۔ عینی شہادت، جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، زیر نظر قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے اس فعل کے ارتکاب کے سلسلے میں دخول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ قرآن کریم میں اس قسم کی شرط کا تو تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس شرط کی روح سے زنا کا جرم ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی نہیں مل سکتی۔ فقہ کی روح سے اس شہادت کی شرائط کس قسم کی ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر 3 گواہوں نے عینی گواہی دے دی اور چوتھے گواہ نے بھی ان کی تائید تو کر دی، لیکن کہا یہ کہ اس نے ملزم مرد اور عورت کو ایک لحاف میں دیکھا تھا، تو اس سے اس ملزم پر حد جاری نہیں ہوگی، لیکن پہلے 3 گواہوں کو جرم قذف کا مرتکب قرار دیا جائے گا اور انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ فتاوی عالمگیری اردو ترجمہ۔ نوٹ: زیر نظر قوانین میں خلاف وضع فطرت جنسی اختلاط کا ہومو سیکشولیٹی ذکر نہیں۔ قذف، قذف سے مراد ہوتی ہے کسی پاک باز عورت کے خلاف زنا کی تہمت لگانا۔ اس باب میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 4/24 جو لوگ پاک باز عورتوں کے خلاف تہمت لگائیں اور اس عائد کردہ الزام کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور اس کے بعد ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو کیونکہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ جو لوگ اس کے بعد تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے عورتوں کے خلاف بہتان تراشی کا ذکر کیا ہے، لیکن زیر نظر قانون میں کسی شخص کے خلاف تہمت لگانے کا ذکر ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اس میں عورتوں کی تخصیص نہیں۔ عورت ہو یا مرد، کسی کے خلاف بھی زنا کی ناحق تہمت لگانا جرم قرار پائے گا۔ اس کی سزا تو 80 کوڑے ہی مقرر کی گئی ہے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے صرف 2 گواہوں کی شہادت کافی قرار دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بہتان تراشی کے علاوہ شریف زادیوں سے چھیڑ چھاڑ کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے، وہ بڑا سنگین جرم۔ سورہ احزاب میں نبی اکرم سے کہا گیا کہ وہ اپنی ازواج مطہرات بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر کی پیرہن کو لٹکائے رکھا کریں تاکہ محض لباس ہی سے معلوم ہو جائے کہ وہ شریف زادی ہے اور انہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد کہ اگر اس کے باوجود شرعی تباہ اور جھوٹی خبریں اڑانے والے باز نہ آئیں اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا 33/61 میں ہے، جہاں بھی یہ پائے جائیں انہیں گرفتار کیا جائے اور قتل کیا جائے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی قانون نافذ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس قسم کی حرکتیں آج کل عام ہو رہی ہیں۔ لعان نمبر 5، قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے خلاف تہمت لگائیں اور اس الزام کے ثبوت میں ان کے اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسا شخص 4 مرتبہ حلفیہ بیان کرے کہ میں سچ کہتا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر یہ الزام جھوٹ ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کے جواب میں اس کی بیوی بھی اسی طرح قسمیں کھائے اور کہے کہ اس کا خاوند جھوٹ کہتا ہے، اور یہ بھی اضافہ کرے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 6، 7، 8، 9۔ زیر نظر قانون میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ عورت اپنے خاوند کے الزام کی اس طرح تردید نہ کرے تو اسے جرم زنا کی سزا دی جائے۔ اگر وہ اس کی تردید کر دے تو پھر عدالت مجاز ان کے نکاح کو فسخ کرنے کا حکم صادر کر دے۔ قرآن کریم میں تو اس کی صراحت نہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ جب میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات کی صورت ہو تو ان کے نکاح باقی رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کا احساس ہے کہ اس فیصلے کی روح سے طلاق کے ضمن میں بہت سے سوالات ابھریں گے، لیکن چونکہ آئلی قوانین کے سلسلے میں ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی اس لیے سر دست اس نقطے پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 6، کوڑے کا تعین۔ قرآن کریم میں کوڑوں کی سزا تو مقرر کی گئی ہے، لیکن کوڑے کا تعین نہیں کیا گیا کہ وہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ ایک بات البتہ واضح ہے اور وہ یہ کہ اس نے زنا کی سزا پر 100 اور 80 کوڑے مقرر کیے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کوڑا ایسا ہونا چاہیے جس کی 100 اور 80 ضربیں بھی انسانی حد برداشت سے باہر نہ ہوں۔ حالیہ قوانین میں کہا گیا ہے کہ کوڑا اس کے دستے کو چھوڑ کر ایک ٹکڑا ہوگا، اور بہتر یہ ہو کہ وہ چمڑے کا بنا ہوا ہو یا بید ہو یا کسی درخت کی شاخ جس پر کوئی گانٹھ یا جوڑ نہ ہو۔ اس کی لمبائی 1.22 میٹر اور موٹائی 1.25 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی کوڑے لگانے کے لیے بھی جزیات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس انداز کی تعزیانہ زدگی کا نتیجہ کیا ہوگا یہ تو اس کے عملی استعمال کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ یہ ہیں حالیہ نافذ کردہ قوانین حدود کے نمایاں خد و خال۔ ہم نے ان قوانین پر کوئی تنقید یا تبصرہ نہیں کیا، صرف اتنا بتانے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ ان جرائم کے متعلق اور قرآن کریم میں کیا آیا ہے۔ یہ در حقیقت فقہی قوانین ہیں اور فقہ کے متعلق ہمارا موقف و مسلک واضح ہے۔ ہمارے نزدیک فقہی قوانین ابدی اور غیر متبدل نہیں ہوتے۔ ابدی اور غیر متبدل صرف خدا کے احکام، قوانین اور اصول ہوتے ہیں، انسان کے وضع کردہ قوانین نہیں۔ ہم نے طلوع اسلام کی سابقہ اشاعت بابت فروری 1979 کے لمحات میں یہ لکھا تھا کہ سزاؤں سے متعلق قوانین نافذ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جرائم کی تفتیشی ایجنسی، انتظامیہ اور عدلیہ کو ان بدعنوانیوں اور رشوت ستانیوں سے پاک کیا جائے جن کی وجہ سے لوگوں کو عدل اور انصاف نہیں مل رہا۔ ہم نے ججوں اور گواہوں کے متعلق قرآنی معیار کی وضاحت کرنے کے بعد لکھا تھا کہ اسلامی سزائیں اس معاشرے کے لیے ہیں جہاں گواہ اس کردار کے حامل ہوں اور جج اس پاکیزگی سیرت کے پیکر۔ اس کے ساتھ معاشرہ کی فضا بھی ایسی ہو جس میں نہ جرائم کے محرکات ہوں اور نہ ہی کسی کو ارتکاب جرم پر مجبور کرنے کے اسباب اور مقتضیات۔ اس قسم کی بلندی کردار اور پاکیزگی سیرت اس پروگرام سے پیدا ہوتے ہیں جسے قرآن کریم نے نفسیاتی تبدیلی سے تعبیر کیا ہے۔ اس تبدیلی کے بغیر جرائم کا سدباب تو ایک طرف، عادات و اطوار میں بھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ محترم صدر مملکت نے بھی اس ضرورت کا اظہار فرمایا ہے۔ اگلے دنوں انہوں نے CBS کی ٹی وی ٹیم کو ایک انٹرویو دیا جو پاکستان ٹائمز کی اشاعت بابر 18 فروری میں شائع ہوا ہے۔ اس میں حالیہ قوانین اور ان کی روح سے دی جانے والی سزاؤں کے متعلق بھی ایک سوال پوچھا گیا۔ وہ سوال اور صدر محترم کی طرف سے اس کا جواب درج ذیل ہے۔ سوال: مغرب میں بعض لوگ مسلمانوں کو وحشی سمجھتے ہیں، مثلا ان کے لیے یہ بات ناقابل فہم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا کس طرح عدل انسانی کہلا سکے گا؟ جواب: یہ ٹھیک ہے، میں اس کی وضاحت اس طرح کروں گا۔ اسلام تعذیب، پنشمنٹ کے مقابلے میں تخویف، ڈیٹرینسی پر زیادہ زور دیتا ہے۔
لیکن اگر آپ اس فلسفے پر نگاہ رکھیں جو ان نام نہاد سنگین سزاؤں مثلاً ہاتھ کاٹ دینا یا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینا یا سنسار کر دینا کے پیچھے کار فرما ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس قانون شہادت کی روح سے جس کا نفاذ کیا جا رہا ہے، 1/1000 مجرموں کو بھی یہ سزائیں نہیں دی جا سکیں گی۔ اسلام صرف سزائیں مقرر نہیں کرتا، وہ پہلے یہ بھی متعین کرتا ہے کہ جو شخص ایسے مقدمات کے فیصلے کرے گا وہ کس قسم کا ہے۔ ان ججوں یا قاضیوں کے لیے جو اس قسم کے مقدمات کی سماعت کریں گے بڑی کڑی شرطیں عائد کی گئی ہیں۔ وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جس کی سیرت اور کردار کے خلاف انگشت نمائی نہ کی جا سکے، اسے انتہائی دیانتدار ہونا چاہیے، اسے اچھا مسلمان ہونا چاہیے، اسے کسی کے خلاف تعصب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اسے انتہائی غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ یہ تو رہی اس جج کی خصوصیت جو اسے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ جہاں تک ان شہادات کا تعلق ہے جو اثبات جرم کے لیے پیش کی جائیں تو ان کے بارے میں بھی ایسی کڑی شرائط عائد کی گئی ہیں جن کی روح سے کسی ایسے شخص کا مجرم قرار پا جانا ناممکن ہوگا جس کے ارتکاب جرم کے بارے میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مثلاً گواہ کو عینی شاہد ہونا چاہیے، وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جس نے ہمیشہ سچ بولا ہو، جس کا کیریکٹر ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہو۔ نیز اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم سے یہ جرم پہلی بار صادر ہوا ہے تو متعلقہ عدالت سزا کے تعین میں اس کا خاص خیال رکھے گی۔ اکثر احادیث نبوی میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب اس قسم کے جرائم کا مقدمہ سامنے آئے جو قطع ید وغیرہ سزاؤں کے مستوجب ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا عذر مل جائے جس کی روشنی میں نرم سزا دی جا سکے، خواہ اس میں تھوڑا سا شک بھی کیوں نہ ہو، یعنی ذرا سے شک کا فائدہ ملزم کو ملنا چاہیے۔ سوال: اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد تخویف ہے؟ جواب: یہ ٹھیک ہے، بنیادی مقصد تخویف ہی ہے۔ ان سزاؤں کے سلسلے میں یہ وہ اہم پہلو ہے جس کے نظر انداز کرنے سے اہل مغرب کو غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بھول جاتے ہیں کہ قانون شہادت ججوں کی تعیناتی، گواہوں کے متعلق شرائط، یعنی وہ پورے کا پورا ضابطہ جس کی روح سے کسی ملزم کے مجرم یا بے گناہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، ایسا سخت ہے کہ 1000 میں سے بمشکل ایک مقدمہ ایسا ہوگا جس میں یہ انتہائی سزائیں دی جا سکیں گی۔ اس سلسلے میں ہم اتنا گزارش کرنا ہی مناسب سمجھتے ہیں کہ حالیہ قوانین کو ان شرائط کے پورا ہو جانے کے بعد نافذ کیا جانا چاہیے تھا۔ ضمناً ان قوانین میں مجرم کے انفرادی حالات یا جرم اول کی صورت میں سزا کی تخفیف کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ ان قوانین کو نافذ کرتے وقت صدر محترم نے فرمایا تھا کہ انہیں مختلف فرقوں نے متفقہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے ہمیں دلی خوشی ہوئی تھی کہ یہ چیز وحدت قانون اور اس کے بعد وحدت امت کے حق میں بڑا نیک شگون ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں 1000 برس میں بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمیں یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ ان کی فرقہ وارانہ مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں شیعہ حضرات کے نمائندے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جب کونسل میں یہ قوانین پیش ہوئے تو انہوں نے ان کی بعض جزئیات سے اختلاف کیا تھا، لیکن انہیں اس کے باوجود کثرت رائے سے پاس کر دیا گیا۔ اس کے بعد شیعہ حضرات کی مختلف جماعتوں کی طرف سے اس قسم کے بیانات شائع ہو رہے ہیں کہ ان قوانین کی روح سے فقہ جعفریہ اکثریت کی فقہ یعنی فقہ حنفی کو مسلط کیا جا رہا ہے، جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی طرف سے یہ احتجاج نیا نہیں، انہوں نے بہت پہلے ایسا کہہ دیا تھا۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ نہایت مختصر الفاظ میں اس کا پس منظر قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ تشکیل پاکستان کے بعد پہلا سوال یہ اٹھایا گیا کہ یہاں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ ہم نے کہا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے کہ اسلامی قوانین کی بنیاد کیا ہوگی۔ 31 علماء کے ایک اجتماع میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شخصی قوانین تو ہر فرقے کے الگ الگ ہوں گے، لیکن پبلک لاز کتاب و سنت کے مطابق مرتب کیے جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ کتاب و سنت کی روح سے پبلک لاز کا کوئی ایسا ضابطہ مرتب نہیں ہو سکے گا جسے تمام فرقے متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لیں۔ بات بالکل واضح تھی، جسے کتاب و سنت کہا جاتا ہے وہ در حقیقت ہر فرقے کی اپنی اپنی فقہ ہوتی ہے۔
جسے بدلنے یا اس میں ترمیم و تنسیخ کرنے کے لیے کوئی فرقہ تیار نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا کہ پبلک لاز کا فی الواقع کوئی ایسا ضابطہ مرتب نہیں ہو سکتا جو ان سب کے نزدیک اسلامی کہلا سکے۔ اس سے گریز کی راہ یہ تراشی گئی کہ طلوع اسلام کے متعلق مشہور کر دیا گیا کہ منکر سنت ہے، تاکہ لوگ اس کی بات نہ سننے پائیں۔ 20 برس تک یہ پروپیگنڈا بھی جاری رہا اور ملک میں کوئی ضابطۂ قوانین بھی نہ بن سکا۔ بالآخر 1970 میں مودودی مرحوم کو یہ اعتراف اور اعلان کرنا پڑا کہ کتاب و سنت کی روح سے فی الواقع پبلک لاز کا کوئی ایسا ضابطہ مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ اس پر سوال اٹھا کہ پھر پبلک لاز مدون کس طرح کیسے کیے جائیں۔ اس کے جواب میں مودودی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ملک میں اکثریت حنفیوں کی ہے، اس لیے یہ حنفی فقہ رائج کر دی جائے۔ اس کے خلاف اہل حدیث اور شیعہ حضرات کی طرف سے سخت احتجاج ہوا۔ شیعہ حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہم پر اکثریت کی فقہ کو مسلط کیا گیا تو ہم اس ملک میں اپنے مستقبل کے بارے میں ایک نئے انداز سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، خواہ ایک ناگوار فرض کی حیثیت سے صحیح۔ ان خدشات کے پیش نظر ہم نے اس موضوع پر طلوع اسلام کی اشاعت بابت 1970 عیسوی میں ایک مبسوط مقالہ لکھا جس کا عنوان تھا اسلامی مملکت کا خواب جو کثرت تعبیر سے پریشان ہو گیا۔ اس مقالے کا پمفلٹ بھی شائع کیا گیا جسے کثیر تعداد میں ملک میں تقسیم کیا گیا۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ یہ ملک خدا نہ کردہ خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے۔ واضح رہے کہ ملکوں کی تقدیر کے لیے سیاسی اختلافات اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے جتنے خطرناک مذہبی اختلافات ہوتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، اس حقیقت کا ایک بار پھر اعادہ کر دینا ضروری ہے کہ ہمارا تعلق کسی فرقے سے نہیں، اس لیے ہم نہ کسی فرقے کی فقہ کے خلاف ہیں نہ کسی کے حق میں۔ ان فقہوں میں جو کچھ قرآن کے مطابق ہے وہ کسی فرقے کی فقہ میں ہو ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں، جو اس کے خلاف ہو اسے غلط۔ لیکن مودودی مرحوم کو اس فقہ حنفی کے متعلق کیا عقیدہ تھا جسے ملک میں نافذ کرنے کی انہوں نے تجویز پیش کی تھی، اسے مختصر الفاظ میں واضح کر دینا ضروری ہے۔ انہوں نے اس کے متعلق لکھا تھا، اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اس میں صدیوں سے اجتہاد کا دروازہ بند ہے، جس کی وجہ سے اسلام ایک زندہ تحریک کی بجائے محض عہد گزشتہ کی ایک تاریخی تحریک بن کر رہ گیا ہے۔ ترجمان القرآن۔ دوسری جگہ لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں آپ بکثرت ایسے مسائل دیکھیں گے جو مرسل اور معفل اور منقطع احادیث پر مبنی ہیں، یا جن میں ایک قوی الاسناد حدیث کو چھوڑ کر ضعیف الاسناد کو قبول کر لیا گیا ہے، یا جن میں احادیث کچھ کہتی ہیں اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کچھ اور کہتے ہیں۔ رسائل و مسائل حصہ اول۔